کسٹمر کچھ چیز کے بارے میں گوگل میں سرچ کرتا ہے یا ویسے ڈسکس کر لیتا ہے, اس کو فیس بک پہ نظر آ جاتا ہے, رائٹ. یہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے, لائک مطلب کیسے پتہ چل جاتا ہے, آیا ہمارا موبائل یا کچھ اور ریزن ہے؟ وہ کویشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا. نارملی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو کمیونٹی ہے نا, اس کے اندر ایک وہ چل رہا ہے منجن سیلر. ہاں ٹھیک ہے, کورسز سیلر کو منجن سیلر کا نام دیا گیا ہے. آپ کا کیا اس کے بارے میں رائے ہے؟ پھر ایک میری دراز کی ایک جرنی ہے جو اگین میں نے پوری ڈیٹیل سے, بلکہ یہ والا اسپیشلی جو میرا کلپ تھا دراز والے وائرل ہوا تھا. میرے میرے ابا کا کارخانہ, میرے تایا کا کارخانہ, میرے پھپھا کا کارخانہ سب وہیں پر ہی ہے. دیکھیے پہلے اس بزنس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 2-3 ماڈل سمجھنے پڑیں گے اس کے. ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کا دی اسماعیل بلاگر شو میں, جہاں پہ ہم آپ کو ملوائیں گے ایسے مہمانوں کے ساتھ جنہوں نے زیرو سے ہیرو کا سفر کیا. تو چلیں دیکھتے ہیں آج کے ہمارے مہمان کون ہیں. ہاں, جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. السلام علیکم, بخیر راغلی, دس اسماعیل, اور ونس اگین آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک نئے پوڈ کاسٹ میں, جس میں ہم بات کریں گے ای کامرس کے حوالے سے. ہمارے جو گیسٹ ہے وہ آل دا وے کراچی سے ہو کے آئے ہے, ایک بہت ہی اہم شخصیت جو کہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے آپ ایک ای کامرس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ کوئی کولیبریشن وغیرہ کا کوئی سین بنتا ہو تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پہ آتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کہ ہم ڈسکس کریں گے, لیکن ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے اسامہ بھائی کو جو کہ کراچی سے ہے. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بخیر راغلی. تھینک یو سو مچ سر. تو شروعات تو یہاں پہ پوڈ کاسٹ کی اچھی نہیں ہوئی, دس از میرے خیال میں لاسٹ میں تقریباً 3-4 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں, اور یہ پہلا واقعہ ہوا کہ میں نے گاڑی کو ٹکر ماری. الدو کہ نقصان اتنا نہیں ہوا, بٹ یہ تک شروعات ہو گئی ہے. تو یہ بتائیے گا اسامہ کون ہے, کہاں سے ہے, تو پھر اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی شروعات کرتے ہیں مین کویسچنس کی طرف. ویسے تو میرا ایک بہت بڑی لمبی جرنی ہے, اور میں نے بہت ڈیٹیل میں اپنی جرنی ایک میری پوڈ کاسٹ ہے جنید اکرم کے ساتھ, اور انہوں نے ایک تو اس وقت مجھے اپنی پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا تھا جب اتنے میرے کوئی فیم شیم تھا نہیں. تو بیسیکلی کہ جنید بھائی بڑے اچھے دوست بھی ہیں آج تو انہوں نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا, پوری جرنی دنیا کو سنانے کا موقع دیا. تو وہ پوری ڈیٹیل سے میں نے اپنی جرنی جو ہے وہ جنید بھائی کے پوڈ کاسٹ میں بتا بھی دی ہے. میں تھوڑی سی سمرائز اگر کر دوں اگر اس کے لیے, تو تاکہ آڈینس کیونکہ آپ کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو میں نے جو میرے اسٹارٹنگ تھی, جو میرا پروفیشنل کریئر تھا, وہ میں نے اپنے فادر کے ساتھ ایز اے جویلری ڈیزائنر اسٹارٹ کیا تھا. تو ایک گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ تھا, وہاں سے میں نے ایک سافٹ ویئر تھا, اس کا نام تھا میٹرکس. اس کو میں نے سیکھا تھا. اس میں جویلری ڈیزائن بھی ہو رہی ہوتی تھی, آپ بنا بھی رہے ہوتے تھے ایک طریقے سے. وہ جویلری آرٹسٹ کا ایک سافٹ ویئر تھا کہ آپ ڈیزائن بھی کرتے تھے اور ایٹ اے ویری سیم ٹائم وہ بن بھی رہا ہوتا تھا. تو آپ جب USB میں فارمیٹ میں نکالتے تھے اس کو, پھر ایک ریپڈ پروٹوٹائپ مشین ہوتی تھی, آپ اس میں لگاتے تھے تو پورا ویکس فارمیٹ پہ وہ پیس باہر آ جاتا تھا. اوکے. تو اس لیول تک کام ہوتا تھا. میں نے پورا سیکھا. میں نے 6-7 سال اپنے کا بہت چھوٹی عمر سے میں نے کام اسٹارٹ کرنا شروع کر دیا تھا اپنے فادر کے ساتھ. ہمارے جو پورا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ مینوفیکچررز ہیں, جو جویلریز بناتے ہیں, جو شو رومز ہوتے ہیں ان کو بنا کے ہم دیتے ہیں. تو وہاں سے میرا کریئر اسٹارٹ ہوا تھا. اسی ڈیوریشن کے اندر مجھے اس کام کے اندر نا یہ کہنے مزہ نہیں آیا, وہ کک نہیں مل رہی تھی یار. کچھ ایک ایسا کام ملے جو مجھے کرنے میں مزہ آیا. ڈزنٹ میٹر. اچھا پیسے میرے بن رہے ہوتے تھے اس کام میں. اچھا ایک وقت آیا کہ میں اچھے پیسے, جو ایج تھی میری, اس ایج میں جو اتنے پیسے بناتا تھا وہ اچھے پیسے ہوتے تھے, لیکن مزہ نہیں آتا تھا. صبح اپنے آپ کو پش کرنا پڑتا تھا, سکون نہیں ملتا تھا. مطلب وہ تھا کہ کچھ کہ یار اسامہ تم اس کے لیے نہیں بنے, پھر جاؤں گا آج کام کروں گا سیم. یس. تو یہ فرسٹریشن تھی. تو مجھے اس وقت میں CMA کر رہا تھا ICMA پاکستان سے. تو وہاں پہ مجھے ایک ورک شاپ ہوئی جہاں سے مجھے ای کامرس کے بارے میں پتہ لگا پہلے دفعہ. یہ فزیکل ورک شاپ تھی؟ یہ فزیکل ورک شاپ تھی, 2 دن کی ورک شاپ تھی, اور تھی یہ انٹرپرسنل اسکلس پہ. ٹھیک ہے. اور ولید اس میں جو ہے وہ انسٹرکٹر تھے. میں نے اب تو میرا ان کے ساتھ دوبارہ کنیکشن بھی ہوتا ہے جنید بھائی کے پوڈ کاسٹ کے بعد. تو وہ وہاں پہ انسٹرکٹر تھے. تو انہوں نے ایک بڑی امیزنگ انسائٹ دی ای کامرس کے اوپر کہ یار ای کامرس میں کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر. اور حالانکہ دیکھیں ورک شاپ کس پہ تھی, انٹرپرسنل اسکلس کے اوپر, لیکن ہمیں انسائٹ ملی تھی ای کامرس کے اوپر, کیونکہ انہوں نے بیچ میں گیپ ہوتا ہے نا, اس میں آپ کچھ ڈفرینٹ بات کرتے ہیں تاکہ یار بالکل ماحول تھوڑا سا ریفریش ہو جائے. تو اس میں مجھے ای کامرس کا پتہ لگا پہلی دفعہ کہ یار کہ ای کامرس کوئی چیز ہے. میں نے گھر جاتے اس پہ ریسرچ کری, اور میں نے بولا کہ یار یہ کوئی ایسی چیز ہے جو شاید ایسا لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. تو بس یہاں سے میں نے ای کامرس کی
शुरुआत। और ये कब की बात हो रही है? یہ میرا خیال ہے 2013 کی بات، 2013-14 کی بات ہے یہ. میں ویسے تو میں ہر پوڈ کاسٹ میں بتاتا ہوں میں نام، ایئرز اور یہ نمبرز میں بڑا بھکڑ آدمی تو ذہن میں نہیں رہتے، لیکن یہ 13-14 کی بات ہے یا لیٹ 2013 کی بات ہے کہ مجھے فگر آؤٹ ہوا تھا. اور 2014 میں نے یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا کہ لیٹس ڈو اٹ، لیٹس اسٹارٹ. میرے خیال میں جو بندہ پیسہ کماتا ہے اس کو فگر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اینی ہاؤ میں اگر بتا دوں تو اگر آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو اس کے پیچھے ریزن بھی جو ہے نا جنید بھائی کا وہ پوڈ کاسٹ ہی تھا جس کے کلپس بڑے وائرل گئے تھے فیس بک پر اور ملینز آف اس کی ریچ تھی. میرا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگا کہ چلے آپ کو پتہ چل گیا ای کامرس کے حوالے سے، لیکن ایک ورکشاپ کے اندر جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ریلیونٹ نہیں تھی، جس تھوڑا بہت انہوں نے بتا دیا، گھر آ کے آپ کو اندر سے فیل ہو رہا تھا کہ بھائی یہی کرنا ہے، کیا سینیریو تھا اور پھر آپ نے اسٹیپ کدھر سے اٹھایا، سیکھا کہاں سے؟ اچھا شروع کا 1 سال تو بڑا فرسٹریٹنگ تھا. اچھا دیکھیں جب بزنس کوئی بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں نا، چاہے کوئی بھی بزنس ہو، ای کامرس تو بہت فینسی ہوتا ہے کہ آپ نے لیپ ٹاپ پہ آگے بیٹھنا ہے. کوئی بھی بزنس ہو، آپ نے ایک آم کی ٹھیلا لگانا ہے، ٹھیک ہے، باہر، تو آپ نا پہلے مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے بڑے موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا بزنس شروع کیا ہے. تو وہ اس کو میں کہتا ہوں ہنی مون پیریڈ. وہ جب انسان گزار لیتا ہے نا، اس کے بعد جب اس کو کہتا ہے یار اب کوئی بن ہی نہیں رہا کچھ، تو وہ پھر فرسٹریشن والا پیریڈ آتا ہے. لیکن اگر آپ کا پیشن جڑا ہوا ہونا اس کام سے کہ آپ وہ کرنا چاہتے ہو، آپ کا پیشن ہے، آپ کو اندر سے فیل آ رہا ہے کہ یار یہ میں کام کرنے کے لیے آئی تھنک کہ میں بناؤں، تو پھر وہ فرسٹریشن آتی بھی ہے لیکن آپ اس کو گو تھرو کر لیتے ہیں کسی طریقے سے. تو وہ جو فرسٹریشن آئی نا وہ پورے سال کی تھی. ویب سائٹ ہم نے بنا لی، بہت پیسے جوڑے تھے ہم نے، حالانکہ پیسے 17-20 ہزار، کوئی ذہن میں نمبر نہیں آ رہا میرے اس وقت، اتنے پیسے تھے. وہ میں ایک ڈیولپر سے بنوایا تھا، مجھے کوڈ ووڈ کرنا کچھ آتا ہی نہیں تھا، شاپیفائی کا پتہ نہیں تھا، ورڈ پریس کے اوپر ویب سائٹ بنوائی تھی میں نے. تو پیسے جوڑ کے ویب سائٹ بنوا لی. اب ویب سائٹ بنانے کے بعد تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ویب سائٹ میں بنا لوں گا اور لوگ اب میری ویب سائٹ پہ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو ایسا کوئی گیم ہی نہیں ہوتا. آپ کو یہاں پر تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے پڑیں گے، اپنی آڈینس بلڈ کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کے پاس آرڈر آئیں گے. تو وہاں سے مجھے ایک نیا ملا، اس وقت یہ بلا لگ رہی تھی یار کہ یہ بھی سیکھوں میں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھوں. تو وہاں سے میں جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا شروع کری تو میں نے یوٹیوب کھولا. سب سے پہلے انسان یوٹیوب کھولتا ہے، تو میں نے یوٹیوب کھولا، دیکھے تو سارے جو چینلس تھے نا وہ میجورٹی یا تو گوروں کے تھے یا یورپینس تھے ان کے تھے. تو میں نے کہا یار میں ان کی امپلیمنٹ کر تو لیتا ہوں اسٹریٹجی، پیسے ہوتے نہیں تھا. ایک ہوتا ہے انسان کا پیسے ہو تو ایکسپیریمنٹ کرتا ہے انسان کہ چلو کر لیتا ہے ایکسپیریمنٹ، ایک پیسے نہیں ہیں، ایک ہی پیسے ہیں اور ایک ایکسپیریمنٹ آپ کو غلط ہو اور یو آر گون. تو میں کمفرٹیبل نہیں ہو رہا تھا کہ یار کہ یہ جو یہ بتا رہے ہیں یہ اپنی کنٹری وائز بتا رہے ہیں، میرا نہیں خیال ہے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. اور پاکستانی انسٹرکٹرس اس وقت شاد و نادر کوئی ہوتا تھا تو ہوتا تھا، مجھے نہیں ملا. تو میں نے اس ٹائم کے اوپر پھر مجھے دراز کا پتہ لگا. پھر ایک میری دراز کی ایک جرنی ہے جو اگین میں نے پوری ڈیٹیل سے، بلکہ یہ والے اسپیشلی جو میرا کلپ تھا دراز والے وائرل ہوا تھا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دراز ایکسپرٹ ہوں، جبکہ لوگ جب پوری پوڈ کاسٹ دیکھیں گے جا کے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے دراز ہی تھی وہ ریزن جس کی وجہ سے میں نے ای کامرس کو سمجھا. ٹو بی ویری آنیسٹ دراز کا بہت بڑا رول ہے اس میں. دراز نے مجھے کھڑا کیا، مجھے اچھا بزنس بنایا میں نے دراز کے اوپر، لیکن دراز کے اوپر ڈپینڈنسی نے مجھے دوبارہ سے ایک بینکرپسی کی طرف لے گئی تھی، کیونکہ میں ایک مارکیٹ پلیس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گیا تھا. میں لوگوں کو سمجھاتا ہی ہوں کہ یہ میرے لیے سب سے بڑا لرننگ جو اس پورے ای کامرس کے اندر جو تھا نا فیکٹر، وہ یہی تھا کہ آپ اگر مارکیٹ پلیس ڈپینڈنٹ ای کامرس اسٹور چلا رہے ہیں تو آپ کو کب پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو جانا ہے. جیسے ابھی ہمارے ساتھ ابھی ایک ایکسپام گاڑی چلا رہا اور ایک حادثہ ہو گیا تھا. تو ڈپینڈنسی جو ہے نا آپ کی مارکیٹ پلیس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک، آپ ایک اپنی ویب سائٹ جس کا کنٹرول آپ کے پاس ہو وہ آپ وہاں سے اسٹارٹ کریں، اور دراز کے اوپر آپ چینل لے کے جائیں، سیکنڈ چینل بنائیں دراز کو. ٹھیک، ٹیلی مارٹ پہ جائیں، ٹھیک ہے، آپ بیک گیلری پہ جائیں، دکان.pk پہ جائیں، جس میں جانا ہے آپ جائیں. تو ڈپینڈنٹ ہونا ایک مارکیٹ پلیس کے اوپر، یہ میری بہت بڑی غلطی تھی. یہ میں اس اسٹیج پہ آ کے میں نے ریئلائز کری تھی، اللہ تعالیٰ ہی تھا، یہ خدا ہی تھا جس نے مجھے نکال دیا تھا، ورنہ میں نے تو لٹرلی سرنڈر کر دیا تھا کہ یار مطلب آئی ایم گون، مطلب کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. نہ میری کوئی سوشل میڈیا پہ پریزنس تھی، نہ مجھے لوگ جانتے تھے، نہ مجھے کوئی میرا ڈیٹ بڑھتا. وہ بڑا مشکل ہوا کیا تھا ایسا کہ دراز پہ آپ
جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بینک اچھا 2017 میں نا دراز نے بلیک فرائیڈے کری تھی پہلی دفعہ. ایک بہت بڑی کیمپین تھی بلیک فرائیڈے. ای کامرس کے اندر آج تک کسی نے اتنی بڑی کیمپین پلان کی نہیں تھی. رائٹ. دراز کے پاس پیسے تھے تو انہوں نے بلیک فرائیڈے کیمپین کے نام سے کیمپین پلان کری. اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں میری جو فیشن کی جو کیٹیگری مینیجر ہوتی تھی وہ دلیپ زہرا ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بڑی کیمپین ہم پلان کر رہے ہیں, اس میں ہم اچھا خاصی چیزیں بیچیں گے. تو اس سے پہلے کوئی 8-9 مہینے میرا دراز کے اوپر میں آلریڈی کام کر رہا تھا. تو میں سپلائر سے میری اچھی بات چیت ہو گئی تھی. تو ان سے میں نے کریڈٹ کی بات کر لی, کیونکہ میں اس وقت میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یار یہ تو کہہ تو رہے ہیں تو اپنا کہیں گے, ہو سکتا ہے آئے نہ آئے. تو میں نے وینڈر سے جو ہے وہ کریڈٹ ٹرم سے بات کر لی کہ اگر آ گیا فار ایگزامپل تو میں کریڈٹ کے اوپر لے لوں گا. تو میں نے 2017 اس کنڈیشن کے اوپر کیا تھا. اور میں نے بہت سارے آرڈرس کرے تھے. میری 4 شاپس تھیں دراز کے اوپر, اور ہر شاپس میں بہت زیادہ آرڈرس کرے تھے. اس وقت کمپٹیشن بھی نہیں ہوتا تھا دراز کے اوپر. تو 2017 کے اندر میں نے مطلب میں کھڑا ہو گیا تھا. مطلب میری ٹیم آ گئی, 7 لوگوں کی ٹیم ہو گئی تھی. میں نے آفس کر لیا تھا اپنا, میرا ویئر ہاؤس ہو گیا تھا ایک اپنا. تو ایک آپ نے ایک عام بالکل روڈ پہ کھڑا ہوا لڑکے کو آپ اتنا سب کچھ مل جائے, اور وہ ایک کیمپین کی وجہ سے. 2018 کے اندر ایک اور کیمپین دراز لانچ کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اور اس ڈوریشن سے پہلے دراز پہ نا علی بابا نے دراز کو ایکوائر کر لیا تھا. اوکے رائٹ. تو دراز کے الگورتھم چینج ہونے والے تھے, اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اب دراز اور بڑی ہو جائے گی. اور لاجیکلی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یار اب علی بابا آ رہی ہے, اتنا بڑا بیک ہوگا ان کے پاس پیسوں کا, ایکسپیرینس کا, تو ڈیفینیٹلی ان کی سیلز بڑھے گی. بالکل. لیکن ہوا کیا کہ میں نے اس چیز کو سمجھ نہیں پایا, یا مجھ سے غلطی ہو گئی. تو میں سمجھتا یار اسی طریقے کو پہلے آپ کا کیٹیگری مینیجر ہوتا تھا, آپ کو پش کرتا تھا تو آپ کی سیلز آ جاتی تھی. ایسی اور رینکنگ وغیرہ کوئی چکر تھا ہی نہیں دراز کے اوپر. ٹھیک. جو بعد میں آیا تو وہ پتہ ہی نہیں تھا, میری غلطی تھی, یا مجھے صحیح اتنا گائڈ نہیں کیا, میں نے غلط طریقے سے سمجھ لیا ہوگا, جو بھی کوئی بات ہوئی ہوگی ان میں سے. تو میں اس وقت اپنے اسٹارٹ اپ کے اوپر فنڈ ریزنگ کے لیے اسلام آباد آیا تھا, اور وہ ایونٹ کا نام تھا جمپ اسٹارٹ. پاکستان کا کون ہے؟ لفٹ پاکستان. بالکل لفٹ پاکستان. آپ بھی تھے وہاں, میں اس میں اسپیکر تھا. لفٹ پاکستان کے اوپر میں فنڈ ریزنگ کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے, میں فنڈ ریز کر لوں. رائٹ. اور میں بڑا کانفیڈنٹ تھا. 2017 میں اتنا کیا, 2018 میں تو اور چھکے ماریں گے. اس دفعہ ہم نے غلطی کیا کری, ڈپینڈنسی. ہم نے بولا آرڈر آئیں گے. ہم نے اس دفعہ کریڈٹ پہ نہیں, اس دفعہ مال اٹھا لیا پہلے. اور میں نے مال اٹھایا لونز لے کے کہ یار اتنا کیا تو اتنا تو ہم کر ہی لیں گے اس دفعہ. اور اس دفعہ علی بابا ہے. میری یہ غلطی تھی. تو وہاں پر جب میں اسلام آباد میں تھا اور سیل لائیو ہونے والی تھی, میں ان دوران اسلام آباد میں تھا. میں اپنے بھائی کو کال کرے بولوں کتنا آرڈر ہے, بولے بھائی تو آرڈر ہی نہیں آ رہے, تو کیا کریں گے. تو میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں یار, کو بہت مطلب میرے جو ذہن میں آتا ہے وہ 7, 8, 10 آرڈر ایسے کوئی آرڈرس تھے. اور اس وقت میری اسٹارٹ اپ کی پچ تھی اسی ٹائم کے اوپر, اور میں اس وقت اپنے الگ زون میں چلا گیا کہ یار اب میں اس کو ایگزیکٹلی ٹرو یار. ادھر میں نے تو یہاں پہ پچ کرنا اپنا اسٹارٹ اپ. اب میرے پاس تو جو سیل کے چانسز تھے وہ سارے ختم ہو گئے. اب تو میں مال کیسے جو پیسے کیسے واپس کروں گا, ریٹرن کیسے کروں گا, میرا سارا فوکس وہاں چلا گیا تھا. تو لٹرلی سینٹورس مال کے پیچھے نہ بیٹھ کے میں لٹرلی بیٹھ کے ایک رو رہا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے ابا کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس اب مجھے, اور جس ایریا میں بیٹھ کے میں کام کرتا ہوں وہیں پہ میرا سسرال ہونے والا. ٹھیک ہے, میرے میرے ابا کا کارخانہ, میرے تایا کا کارخانہ, میرے پھپھا کا کارخانہ, سب وہیں پر ہی ہے اسی صدر میں. ٹھیک. اور میں صدر سے مال اٹھاتا تھا, ریک سینٹر سے. تو اتنا وہ ڈپریشن آ گئی تھی میرے اوپر کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں نے کرنا کیا اب واپس. تو اینی ہاؤ میں واپس آیا. تو واپس آنے کے سے پہلے, اچھا اس پورے ڈیوریشن کے اندر نا ایک ایونٹ پہلے وہ تھا کراچی میں, لفٹ پاکستان سے پہلے ایک ایونٹ ہوتا شیپرڈس پائے, خرم بھائی نے ہی کرایا تھا. بالکل. تو وہاں پر میں نے فنڈ ریز کر لیا تھا. اچھا. اب آپ کو پتہ ہے فنڈ ریزنگ کے بعد جو ہم بڑے شوق سے اسٹارٹ ہو تو شارک ٹینک تو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے, لیکن ڈیل لاک ہونے کے بعد اس پہ ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے. تو میں نے ڈیل تو پہلے لاک کر لی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ڈیو ڈیلیجنس والا میتھڈ چل رہا تھا. اوکے. اور وہ ڈیو ڈیلیجنس کے بعد بس میری شادی بھی کھڑی ہوئی ہے, ساری چیزیں ہیں. تو یہ سمجھیں کہ بس مجھے پتہ لگا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب. تو اسی ڈیوریشن کے اندر خرم بھائی اور ایاز بھائی, ایاز بھائی تو میرے مینٹورز میں سے آتے ہیں, انہوں نے بہت اس وقت تک مجھے چیز بتائیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جب اسٹارٹ کو انٹروڈیوس کرنے والے ایاز بھائی تھے, خرم بھائی کو انٹروڈیوس کرنے والے ایاز بھائی تھے. تو ایاز بھائی نے کہا کہ ایاز بھائی اور خرم بھائی
دونوں نے, اور میری ویڈیو یہ آج بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گی میرے وال کے اوپر, کہ انہوں نے انویسٹمنٹ مجھے IBA کے اندر وہاں پر ایک ہینڈ شیک کیا تھا کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے. میری ڈیو ڈیلیجنس, مطلب جب میں نے سرنڈر کر دیا تھا نا, تو میری ڈیو ڈیلیجنس انہوں نے کر لی تھی, اور ان دونوں نے مجھے چیک ٹرانسفر کیا. جب کچھ امید نہیں تھی تو میرے پاس چیک ٹرانسفر ہو گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. میرے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ان کا میسج آیا کہ بھائی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو ہم نے وہ پیسے ڈال دیے, پیمنٹ آگے کل پرسوں تک ریلیز ہو جائے گی. تو وہ اتنا بڑا ریلیف تھا میرے لیے کہ میری شادی تھی 15 دن کے بعد. ٹھیک. اور وہ ایک ریلیف آیا تھا, وہ جو ریلیف میرے پاس آج تک آیا تھا نا, کہ وہ میں آج تک ایسا کوئی موقع تھا نہیں, کیونکہ وہ لٹرلی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. بالکل. میں نے مطلب مجھے کوئی چانس نظر ہی نہیں آتے تھے کہ کچھ, اگر وہ انویسٹمنٹ میرے پاس اس وقت میں ریز نہیں کر پاتا تو میں آج یہ اسامہ نہ ہوتا. اور میرے خیال سے جو اب جتنے بھی ابھی بھی آتے ہیں چیلنجز, بالکل ہے, اور بہت بڑے بڑے چیلنجز آتے ہیں, لیکن وہ جو اتنا بڑا چیلنج ہم نے پیچھے گزار کے ہم آ گئے نا, اس کے بعد ہم انسٹاپیبل. بالکل. آپ بولتے ہیں یار وہ دیکھ لیا تو یہ کیا یہ ہو جائے, کیا ہوگا, دوبارہ سے زیرو سے اسٹارٹ کر لیں گے, دوبارہ کر لیں گے. تو اسامہ بھائی آپ نے تو کافی مشکلات سے ہو کے گزرے. میرے خیال میں ہر انٹرپرینور کی یا جو بزنس پرینور ہے نا, اس کی اسٹوری ایسے ہی ہے سیم. کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی اس طرح کا وہ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار بس بات ختم ہو گئی یہاں پہ, لیکن تب غیبی مدد آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے, اور وہ چیز کور اپ ہو جاتی ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن یہاں پہ کرنا چاہوں گا. ہم آتے ہیں ٹیکنیکل چیزوں کی طرف, بیکاز یہ باتیں میں جنید بھائی کا جو انٹرویو ہو اس ویڈیو کے لنک میں ڈال لوں گا, اس کے ساتھ آئی تھنک نعیم سکندر کا بڑا آپ کا ڈیٹیل انٹرویو گیا ہے وہ بھی ڈال لیں گے, تو یہ چیزیں اس میں ہم کور کر لیں گے. ایز اے نیو بھی ابھی ہم بیٹھے ڈسکشن کر رہے تھے چائے کے کپ پر, اور وہ اس دن دیکھ رہا تھا کہ یار ایک بندے نے اسٹیٹس ڈالا ہوا تھا کہ بھائی میں نے کوئٹہ چائے جانا چھوڑ دیا ہے. تو ریزن جب پوچھا گیا تو بولا یار وہاں پہ چائے کا کپ ہاتھ میں ہوتا ہے اور کروڑوں کا بزنس چل رہا ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ غریب میں ہی گزرا. تو وہاں پہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی اباؤٹ ای کامرس, اور آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن کیا کہ اسٹارٹ کیوں نہیں لے رہے, اور میرا آنسر تھا کہ آئی ایم ٹو کنفیوزڈ کہ ای کامرس شروع کہاں سے کروں, پروڈکٹ سلیکشن کیسی ہونی چاہیے, اور پہلا اسٹیپ یا انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے. تو اوور ٹو یو. دیکھیے پہلے اس بزنس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 2-3 ماڈل سمجھنے پڑیں گے اس کے, وہ اس کے بعد آپ کے سارے فیصلے ہوں گے. پہلا یہ کہ آپ ای کامرس کے اندر ڈراپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ وائٹ لیبل بزنس کرنا چاہتے ہیں, یا آپ پرائیویٹ لیبل بزنس کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی, پاکستان کے اندر میں ابھی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اوکے. آپ انٹرنیشنل بھی یہی کریں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 3 ہی ماڈل ہوتے ہیں ای کامرس کے اندر. تو اگر آپ ڈراپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں, بہت چھوٹی انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ ہو جائے گا. یعنی آپ کو صرف ایک ویب سائٹ بنانی, ایک بیسک سی ویب سائٹ بنانے کی ضرورت ہے, ایک پروڈکٹ ہینڈ کرنا ہے, اور آپ نے ایڈس کے اوپر پیسے لگانا ہے, بس دیٹس اٹ. آرڈر آئے گا, آپ نے وینڈر سے اٹھانا ہے, اور آپ نے آگے اسی طریقے سے لے آ کے بھیج دینا ہے. یا آپ نے اگر یہ بھی نہیں کرنا تو آپ وینڈر سے بولیں تو ہی شپ کر دیں آرڈر. ٹھیک ہے, دیٹس ڈراپ شپنگ. دیکھیے یہ بڑا آسان ہے, بہت چھوٹی انویسٹمنٹ میں کم رسک کے اندر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. دوسرا آتا ہے وائٹ لیبل. یعنی آپ فار ایگزامپل یہ مائک آپ بیچنا چاہتے ہیں, اس مائک کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا ہوا, ٹھیک ہے. یہ آپ مائک اپنے پاس منگوائیں گے, انوینٹری کسی سے خریدیں گے, اس کے اوپر آپ اپنا ایک لیبل لگائیں گے, اس کی آپ پیکیجنگ اچھی طریقے سے کریں گے, اپنے برانڈ کا نام چپکائیں گے, اور یہ بیچنا شروع کر دیں گے. تو یہاں پر آپ نے ایک پروڈکٹ کے اوپر اس کی انوینٹری منگوائی, اس کی پیکیجنگ ڈیزائن کری, اس کے اوپر ایک لیبل لگایا, لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہی پروڈکٹ اور لوگ بھی بیچ رہے ہیں, رائٹ, لیکن وہ ان برانڈیڈ سے بیچ رہے ہیں, آپ نے اس کو برانڈیڈ کر دیا. دیٹس وائٹ لیبلنگ, کہ اب میں نے اپنا لیبل لگا دیا اس کے اوپر. ٹھیک. بہت سارے لوگ پرائیویٹ لیبل اور وائٹ لیبل کے اندر کنفیوز ہو جاتے ہیں. لوگ اس کو پرائیویٹ لیبل سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ لیبل بزنس ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ USP آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پہلے, اور اس کے اندر لگاتے ہیں. فار ایگزامپل میرا ایک برانڈ ہے ٹیمفا, رائٹ, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ایک باربر کٹ ہے, اس باربر کٹ کے اندر ہمارے پاس ایک سیزر ہوتی ہے, ایک کام ہوتا ہے, اور ایک ریزر ہوتا ہے جو آپ کے بال کاٹتے ہیں, جو باربر یوز کرتا ہے. تو اس میں ہم نے دیٹس مائی پرائیویٹ لیبل بزنس. اس میں ہم نے کیا کیا, اس پہ ہم نے اس کی جو پاؤچ ہے اس کو ڈیزائن کیا کہ کیسا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کی جو سیزر ہے اس کا کلر کیا ہوگا, یہ کتنی کٹ کرے گی, اور اس کا لک کیا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کام جو ہے وہ اینٹی میلٹنگ کام ہونا چاہیے, دھوپ میں گرمی میں پگھلے نہیں. اسی طریقے سے ریزر کی کوالٹی کیا ہوگی, کس طریقے کا دکھے گا. پھر اس کو مینوفیکچر کروایا اپنے حساب سے, اپنے حساب سے مینوفیکچر کرایا. ایسے نہیں کہ بنایا لیا اس کے اوپر لیبل لگا دیا. اگر میں یہی کٹ اٹھاتا اور اس کے اوپر اپنے اسٹیمپ لگا دیتا, دیٹس وائٹ لیبل. لیکن اس پوری کٹ کا ڈیزائن بھی میں نے کیا, اس کے USP بھی میں نے بنایا, اس کو مینوفیکچر بھی میں نے کرایا.
दैट्स प्राइवेट लेवल. ये सबसे आसान तरीका है प्राइवेट लेवल को समझने का. ये तो वो तो नहीं है जो हमजा भट्टी ने रिव्यू किया था, मैंने उसका एक देखा था. यस वही है. सही. अभी मेरी कल हमजा भट्टी से बात हो रही थी, कह रहा था यार जिसके पास भी जाता वो कहते हैं तुम नाई वाले बंदे. मुझे भी याद आया. हाँ यार, वो हमजा बड़ा अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा बंदा है, तो जब भी मजा आता है. तो यस वही वाला ब्रांड है उसके साथ हम कर रहे हैं. उसके साथ हमारे पास और भी चीज़ें हैं, हम बियर्ड ऑयल्स हैं, सारी चीज़ें. तो उसका फॉर्मुलेशन भी हमारी है. ठीक है, तो वो फॉर्मुलेशन हम लेके और फिर बॉटल में रख के भेजा. दैट्स वाइट लेवल. फॉर्मुलेशन मैंने अपनी बनवाई, बॉटल मैंने अपनी बनवाई, मैंने डिज़ाइन अपना किया, देन लेवल मैंने किया. दैट्स प्राइवेट लेवल. तो ये डिफरेंस है. अभी 3 मॉडल के अंदर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपको वेबसाइट तो लाजमी चाहिए. राइट. ठीक है. तो अब आ जाती है इन्वेस्टमेंट की बात. ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप ये 3 से 5 लाख रुपए में भी स्टार्ट हो जाता है ड्रॉप शिपिंग. वाइट लेवलिंग आपका 5 लाख रुपए से लेके 1 मिलियन 2 मिलियन तक भी स्टार्ट हो जाता है. प्राइवेट लेवल नहीं होता. प्राइवेट लेवल के लिए आपको 3-4 मिलियन प्लस पैसे चाहिए. प्रॉपर बिजनेस मॉडल होता है. प्रॉपर बिजनेस, क्योंकि आप इसके अंदर आपको हो सकता है वो प्रोडक्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो ना, आपको जानते ही ना हो. क्योंकि जैसे हमने जब बियर्ड किट लॉन्च करी थी, बड़ी मुश्किल होती है बेचने के लिए. दिस इज वाई हमने हमजा भट्टी को हायर किया, हमने जुनैद भाई को हायर करा कि यार हमारा प्रोडक्ट है. इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं, इनकी ऑडियंस सुनती है, इनकी ब्रांड एक्विटी होती है. ब्रांड एक्विटी को स्टैब्लिश करने के लिए आप इन्फ्लुएंसर्स को लेकर आते हैं बड़े. उसका एक बजट होता है, अच्छा खासे पैसे चार्ज करते हैं लोग. तो इनको आप देते हैं, फिर आप जो है वो इनके एड शूट करते हैं, फिर आप जो है इनकी दायरी बात है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे तो आप वाइट लेवल के अंदर तो आपने 10 बॉक्स देते हैं और आपने 10 स्टिकर बना के पैकेज बना के रख दिए. लेकिन प्राइवेट लेवल के अंदर क्या आपने जो मैन्युफैक्चरिंग करानी है तो उसके हज़ारों पीस आपने बनवाना. क्योंकि जितनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हाई होती है, कॉस्ट कम होती है. राइट. और एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से कम आपको कोई देगा नहीं. बिल्कुल. तो वो मेंटेन करना, उसके लिए स्टॉक करना चीज़ों को, फिर उसकी टीम बनाना, फिर उसके चीज़ों को प्लान करना, उसके बाद बजट लगाना. और जब आपके पास इन्वेंट्री इतनी बड़ी होती है तो अब आप ऑल इन है. अब आपको देयर इज़ नो वे आउट के आपने इन्वेंट्री ले ली है, आपने बिजनेस करना ही करना है. लेकिन सबसे मुश्किल जो, अगर मैं आपको डिफ़िकल्टी लेवल बताऊं, डिफ़िकल्टी लेवल ड्रॉप शिपिंग इज़ द ईजीएस्ट एंड प्राइवेट लेवल सबसे डिफिकल्ट, हार्डेस्ट वन. राइट. सबसे डिफिकल्ट है. लेकिन सबसे बेहतरीन रिटर्न्स प्राइवेट लेवल में, क्योंकि सब कुछ आपका अपना होता और है. लॉन्ग टर्म. यानी ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको एक प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, आपने दूसरा ढूंढना है, तीसरा ढूंढना है. सेम गोज वाइट लेवल. आपने वो 10 लोगों को और बेहतर होगा, आप प्राइस कंपटीशन में मर जाएंगे. प्राइवेट लेवल ब्रांड अगर आपने स्टैब्लिश कर लिया तो ये DHA का प्लॉट है जो आप 10 साल पहले खरीदना है. अगर आपने उस प्राइवेट लेवल को बना लिया तो ये DHA का प्लॉट जो आपने 10 साल पहले खरीदा होगा, उसके प्राइस और इसके प्राइस में फ़र्क होगा. लोग आपको जानते होंगे, आपसे बाय करेंगे, आप कस्टमर लॉयल्टी बनेगी, आपका ब्रांड स्टैब्लिश होगा. Now the question that arises over here is right कि आपने एक रेज़र का पूरा किट बनाया. अब मैं एज अ लेमैन कहता हूँ कि यार मुझे इसको लेने की क्या ज़रूरत है, मुझे कम प्राइस पे मार्केट में कंपटीटर बैठा हुआ है, जिलेट बैठा हुआ है, बाकी बहुत सारे बैठे हुए हैं. उस चीज़ को आपने किस तरीके से, आपकी क्या वो एक ख़ास पॉइंट था जिसकी वजह से आपका बिजनेस चला, आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिका, वो क्या है? देखिए, स्टीव जॉब्स ये कहता था कि कस्टमर को उसको पता ही नहीं है उसको क्या चाहिए. कहता था कस्टमर को लेने की चीज़ ज़रूरत होती है. जैसे जब एप्पल जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने पे गया तो IBM उस पर पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं बनाता था. तो कहते थे यार पर्सनल कंप्यूटर कौन लेगा, घर में कंप्यूटर कौन चलाएगा. तो स्टीव जॉब्स कहता था कि लोगों को चाहिए, उनको पता नहीं है. ठीक है. तो ये चीज़ जो जिसने समझ ली ना, वो कुछ भी बेच सकता है. और ये आपकी आती है जब आप देखें, जब बिज़नेस बनाते हैं ना लोग, मार्केटर्स क्या कर रहे हैं आजकल, एक ऐड चलाया और बस एक जानामाज बिछा ली, बस आप जो है ना अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं मैं बस ऑर्डर्स आ जाएं. भाई मार्केटिंग करने से पहले आप बायर पर्सोना बनाते हैं, आप ब्रांड गाइडलाइन बनाते हैं, आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है. यही काम हमने भी किया. ये बड़ा आसान काम होता है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आसान है. हमने तीनों चीज़ें बनाई. हमने अपने जो कस्टमर्स को समझा कि वो कौन है, फिर उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाई. कैसे ये हमारा कस्टमर है, ये एज ब्रैकेट है, ये मामलात हैं, वो यूनिवर्सिटी आता है, वो हाइजीन का ख्याल रखता है, उसी की हमने को ध्यान में रखते हुए उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाई. उस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को हमने यूटिलाइज़ करा. यानी हमने वायरलिटी भी करी. हमने जुनैद भाई को क्यों हायर करा, हमने जुनैद भाई को बताया भी सही है. मैंने कहा जुनैद भाई हमें पन इंटेंट कॉन्टेंट भी चाहिए. ठीक है जुनैद भाई. तो लोगों ने बोला कि यार, और जुनैद भाई ने अपनी वीडियो में भी बोली है बात कि लोग बोलेंगे कि गंजा कंगी बेहतर है.
तो पन इंटेंडेड कंटेंट था. हमजा भट्टी के साथ जो हमने किया था वो एजुकेशनल कंटेंट था. राइट. ठीक है, तो हमने दोनों लिहाज से जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी दोनों लिहाज से थी. एक अगर उसको पन इंटेंडेड रखेंगे तो कैसे रखेंगे, और अगर अवेयरनेस देनी है तो हमें कैसे देनी है. राइट. हमने अवेयरनेस दी है, लोगों को ये बताया कि अभी कोविड गया है भाई, अब हेपेटाइटिस सी से भी लोग जो ना हो जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं आपको जो बार्बर है वो क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, वो चाहे कितना ही स्टेलाइज कर ले, लेकिन आप इसको इस तरह देखें. आप फॉर एग्जांपल आपने मेरी वो किट खरीद ली. राइट. ठीक है, अब मैं आपके पास आऊँ या बोलूँ यार ज़रा स्माइल पे किट देना, आपने दाढ़ी बनानी है. नहीं, कभी नहीं. लेकिन आप उस कैंची से बाल कटवा लेंगे जिससे पता नहीं कौन कौन बाल कटवा रहा है और किस के. हाँ, ऐसे ही है. ठीक है ना. एग्जैक्टली. तो ये लोगों को सिर्फ समझानी थी बात. वो हमने समझाई है, हम कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि लोगों को समझ में आए. तो हमने हाइजीन लोगों को समझाई है, हमने किट नहीं बेची. सही. हमने लोगों को हाइजीन बताई है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा. राइट. और ये जब आप 3 काम कर लेंगे तो आई थिंक यू कैन सेल एनीथिंग. राइट. क्विकली, ड्रॉप शिपिंग से एक बंदा स्टार्ट लेना चाहता है, ही इज़ ए कम्प्लीटली नूब, उसको कुछ आइडिया नहीं है. पाकिस्तान के अंदर ऐसे कहाँ रिसोर्सेज है जहाँ से वो कोई प्रोडक्ट उठा सकता है या बेच सकता है उनकी प्रोडक्ट को, या कोई दूसरा मीडियम बाहर से, अगर आप उसके हवाले से थोड़ा सा गाइडलाइन दे रहे. उसके बाद आपका आता है दूसरा ये वाइट लेबल का, कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से प्रोडक्ट मिल सकता है, या लोकल भी हम कोई प्रोडक्ट उठा सकते हैं, एंड देन प्राइवेट लेवल तो आपका अपना. एक है थोड़ी ख्वारी वाला काम है वो. मैं क्योंकि कराची में रहता हूँ तो मुझे कराची का मुझे पता है. कराची के अंदर आपका जोड़िया बाज़ार है, आपका बोल्टन मार्केट है, आपकी मार्केट से यहाँ पर आप जाते हैं तो आप सिर्फ उस मार्केट के अंदर चले जाएं. ठीक है, बस. और आप उस मार्केट के अंदर सर्वे करें, आपको 10 प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो बेचने वाले होंगे और अच्छे पैसों में मिलेंगे. ठीक है, एक तो तरीका ये, इसमें ख्वारी है. आप जो लोग कराची से सुन रहे होंगे उनको पता होगा कि वो इतनी पतली गली के बाइक भी घुसना बड़ी मुश्किल होती है. तो ये थोड़ा ख्वारी, अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं ये कर लें. लेकिन फिर कुछ और ग्रुप्स हैं, कुछ और फेसबुक के ग्रुप्स हैं जहाँ पर लोग प्रोडक्ट को सोर्स करके दे देते हैं आपको. यानी आपने प्रोडक्ट ऑनलाइन हंट करा, आपके सामने आया, आपने दराज के ऊपर प्रोडक्ट देखा, या आपने खुद से कुछ तरीके से प्रोडक्ट को हंट करा. आपने कहा अब मैं ये ढूंढना निकलता हूँ, तो या तो आप खुद जाएं, या बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जो आपको कहते हैं कि आप उनको तस्वीर दें कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, वो प्राइस आपको कोट कर देते हैं. ठीक है, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जैन भाई. ठीक है, उनकी एक कंपनी यूनिकॉर्न सोर्सिंग. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो काफ़ी सारे लोग उनके पास एक ग्रुप बना हुआ है 400-500 लोगों का. मैंने भी उनसे कोई 3-4 दफ़ा प्रोडक्ट हंट करवाया, वो हंट बोल रहा हूँ, सोर्स करवाया कि जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने ये मुझे नहीं मिल रहा तो आप ये मुझे पैकेजिंग ढूंढ के ला के दे दो. तो उनका काम ही सोर्सिंग का होता है. तो मैं उनको तस्वीर देता हूँ और वो मुझे ला के देते हैं. तो यूनिकॉर्न सोर्सिंग को मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो उनको पता है. मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है जैन, तो वो मुझे यूटिलाइज करता है. इस तरीके से और भी सारे लोग हैं जिनको आप जा सकते हैं. ठीक है, बस ये सर्विसेज लोग दे रहे हैं. वेबसाइट वगैरह या फेसबुक ग्रुप के जहाँ पे सपोज कोई बंदा इस वीडियो को भी देख रहा है, इनका जो है वो एक फेसबुक ग्रुप है जहाँ पर ये सारी चीज़ें लगा भी रहे होते हैं. इनके पास इनका जो मेन चैनल है वो इनका व्हाट्सएप ग्रुप है. वो किस नाम से? मैं आपको वो नंबर दे दूंगा तो आप ठीक है लगा दीजिए. स्क्रीन पे जो आपको नंबर शो हो रहा है इसी नंबर पे आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे. नेक्स्ट इसके बाद आता है वाइट लेबलिंग की तरफ. तो क्या इसके लिए हम अली बाबा की तरफ भी जा सकते हैं या पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते हैं? हाँ, आप चाइना से प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, लेकिन अगेन चाइना से आप प्रोडक्ट मंगाएंगे उसके अपने एसएल हैं. या आपने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपने मेंटेन करनी है, आपने वहाँ पर क्वालिटी चेक का बंदा आपने ढूंढना है. फिर आपको एक वहाँ पर बंदा चाहिए जो फ्रेट फॉरवर्ड कर दे, आपका यहाँ पर ला के दे दे. फिर यहाँ पर माल कभी कभार कस्टम में आपको तंग कर जाता है. तो अगर देखें हर चीज़ के अपने चैलेंजेस हैं. राइट. आप चाइना से उठाएंगे कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, लेकिन ये चैलेंजेस आ जाए आपके पास जाएंगे. आप प्रोडक्ट आपको निकल गया, आपको सोर्स करने के लिए जाएंगे, आपको बाइक पे जाना पड़ेगा, पसीना गाड़ी तो जा नहीं सकती उन जगहों पे ऐसे, तो आपने बाइक पे जाना पड़ेगा. अगर आप कहते हैं मैंने ये भी नहीं करना थोड़ा सा होकर, तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं. ये मैं आपको एक बात बता दूं, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की. इवन अगर हम यहाँ पे देखें ना तो इस्लामाबाद में आपका राजा बाज़ार हो गया, बहुत सारा सामान वहाँ पे पड़ा होता है. फिर अगर हम पेशावर की बात करें तो वहाँ पे कारखानों मार्केट आपका हो गया, या गुलाजी प्लाजा जो है कंप्यूटर का एक प्लाजा था, और कोई भी चीज़ आपको केपी में बाय करनी थी आप उधर जाते. अब जब आप जाते हैं ना दुकानदार आपको गाज तक नहीं डालता, क्योंकि ऑनलाइन सारा कुछ उनका चल रहा है. उसने छोड़ दिया है लोकल कस्टमर को. लोकल कस्टमर दिमाग का आता है ऑनलाइन, उसको डिटेल है, बाय नाउ का बटन उसने ओके करना है, प्रोडक्ट उसको मिलना है. फिर पेशावरी चप्पल की आपने देखा, कप्तान चप्पल के नाम से बहुत सारे हमारे पास आइडिया से. फिर स्वाद के शार्ट्स वगैरह हो गए. तो अगर आप लोग इट मीन के जाते हैं मार्केट में, कोई ना कोई आइडिया आपको हिट कर लेता है, आप अपने घर में देखें कौन सा प्रोडक्ट आपके घर वाले यूज़ कर रहे हैं, आप उसी को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं. बट डिपेंड करता है कि एक बंदा किस तरीके से उस चीज़ को लेके चलता है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आपने बड़े अच्छे तरीके से 3 चीज़ों को क्लियर कर दिया. मैं शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए? आया मैं कस्टम बिल्ड वेबसाइट की तरफ जाऊँ, वर्डप्रेस की तरफ जाऊँ, या मैं शॉपिफाई से शुरू कर लूँ?
آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ای کامرس اگر آپ کرنے جاتے ہیں شاپیفائی. وائی؟ چاہے آپ چھوٹے سے چھوٹا بزنس ہو, چاہے آپ نائکی کے لیول کا بزنس ہو, شاپیفائی. اس کی سیدھی ایک وجہ ہے. ایک تو وجہ جو میں آپ کو بتاؤں گا, دوسری میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی دوں گا. ایک وجہ یہ ہے کہ ورڈ پریس سے آپ ویب سائٹ بناتے ہیں, کوڈنگ مشکل ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اس کے اندر بگز آ جائیں, اس کو ریزالو کرنا مشکل کام ہے. اس کے اندر پیمنٹ گیٹ وے انٹیگریٹ کرنا مشکل کام ہے. اس کے اندر کسٹمائزیشن کرنا مشکل کام ہے بیسیکلی. اور ورڈ پریس ویب سائٹ کبھی ای کامرس کے لیے بنی ہی نہیں تھی. یہ تو بلاگنگ کے لیے بنی ہے, اسمائل بلاگر ہے نا بھائی. تو یہ تو بلاگنگ کے لیے بنی تھی ورڈ پریس کی ویب سائٹ. اس میں ایک پلگ ان آتا ہے جس کو وو کامرس بولتے ہیں. وہ وو کامرس پلگ ان ہے جو بیسیکلی آپ یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ورڈ پریس کی ویب سائٹ کبھی ای کامرس کے لیے بنی نہیں تھی. پہلی بات تو یہ شاپیفائی کہ آپ جب کیس اسٹڈی دیکھیں گے جا کے تو آپ کو پتہ لگے گا شاپیفائی بنی کیسے, کمپنی شاپیفائی کیسے بنی. کہ جو اس کا فاؤنڈر تھا اس نے بولا اپنے ویب سائٹ بنانی ہے, اس کو کوئی اچھا پلیٹ فارم نہیں ملا ویب سائٹ بنانے کے لیے, تو اس نے اپنے پلیٹ فارم بنایا اور اسکیٹ بورڈ بیچے. اس نے کہا یار وائی ناٹ کہ میں یہ جو پلیٹ فارم میں نے بنا لیا, ایسے تو بہت سارے لوگوں کو چاہیے یہ. تو دس از ہاؤ شاپیفائی اسٹارٹڈ. تو شاپیفائی بنی ہی ای کامرس کے لیے تھی. وہ آپ کو جو اسٹیٹس دیتی ہے, جتنی آسان وہ ویب سائٹ ہے, جتنا اس کو آسان طریقے سے یوز کرنا ہے, اس پہ فیس بک کا پکسل لگانا آسان ہے, انالیٹکس کا لگانا اس میں آسان ہے. اس میں جو ہے آپ کا جو پوری ہوسٹنگ ہے وہ شاپیفائی ہوسٹ کرتا ہے. ورنہ ورڈ پریس میں تو آپ کو تھرڈ پارٹی ہوسٹنگ لینی ہے, اور وہ اگر آپ پاکستانی سے لے لیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیسے اس کا ہر آئے دن آپ کا سرور ڈاؤن رہے گا. تو شاپیفائی آپ کا سرور بھی مینیج کرے گی, ڈاؤن ٹائم زیرو ڈاؤن ٹائم ہے شاپیفائی کا. انالیٹکس آپ کو مل جاتے ہیں, آپٹیمائز بہت بہتر طریقے سے, پروڈکٹ ایڈ کرنا آسان ہے, جی ایس ای او اس کی آسان ہے کرنی شاپیفائی کی. تو بہت سارے معاملات ہیں, اور $19 منتھ. اور دوسری بات یہ کہ شاپیفائی میں جو پیمنٹ گیٹ وے ہے اس کا کیا سین ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں پیمنٹ گیٹ وے کا بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں پیمنٹ گیٹ وے بہت سارے ہیں پاکستان کے اندر. ایک تو آپ وہ تھوڑا سا مشکل ہے, اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, تو ٹیکنیکلٹی بڑی ڈیفیکلٹ ہے اس کی. ایک ہے بی سیکیور کے نام سے. وہ اگر آپ کی کمپنی ڈاکیومنٹ ہو پراپر طریقے سے تو بی سیکیور بھی لگ جاتا ہے, پے پرو بھی لگ جاتا ہے, لیکن وہ آپ کو کمپنی رجسٹر کرنی پڑے گی. اور کوئی بھی پیمنٹ گیٹ وے لگوائیں گے آپ کو, تو اس کی آپ کی کمپنی آپ رجسٹرڈ ہو اگر آپ, تو بی سیکیور ہو گیا, پے پرو ہو گیا, یہ ساری سروسز ایسی ہیں جو آپ شاپیفائی کے اندر ہو جاتی ہیں. پہلے مشکل ہو رہی تھی, لیکن آپ یہ اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان جو ابھی ہم نے بات کی تھی بائر پرسونا کی, بائر پرسونا دیکھیں نا, آپ کا ای کامرس کا پرچیزر کون ہے؟ جو پرچیزر ہے آپ کا وہ آن لائن پیمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ کو اس کی ٹینشن کیوں لینی ہے, آپ سی او ڈی پہ بیچیں, ٹھیک ہے. 98-95% کسٹمر تو آپ کا سی او ڈی کا ہے, تو آپ اس 5% کے لیے ایک اپنا پلیٹ فارم جو ہے وہ چینج کر دیں گے بیکار سا. تو صاحب یہاں پہ کویشچن رائز ہوتا ہے, کیش آن ڈیلیوری میں کچھ پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریٹرن بھی ہو جاتے ہیں, وہ کتنا, اس کی ریشو کتنی ہے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں پرائیویٹ لیبل کے اندر کم ہوتی ہے, وائٹ لیبل اور ڈراپ شپنگ میں تو بہت ہی ہوتی ہے, وائٹ لیبل کے اندر کم ہوتی ہے. کیونکہ پروڈکٹ آپ کا 20-30% آپ کی وائٹ لیبل ہوگی, کیونکہ پروڈکٹ آپ کے جیسے اور لوگ بیچ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایک ویب سائٹ کھولی اسامہ خان کی, ٹھیک ہے, اور دیکھا گیا موبائل کور جو ہے نا آئی فون کا, یہ اسامہ بھائی جو ہے وہ 2000 میں بیچ رہے ہیں. ہم نے منگوا لیا, انہوں نے بھائی نے منگوا لیا, آرڈر کر دیا. جب ان کا آرڈر, اب انہوں نے پیمنٹ تو دی بھی نہیں ہے, تو انہوں نے دیکھا دوبارہ اسمائل بھائی کا ایڈ. یار پروڈکٹ تو سیم ہے, صرف اس کی کمپنی کا لوگو ہے, ایسی کمپنی کا لوگو نہیں ہے, وائٹ لیبلنگ, ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ بیچ رہے ہیں بھائی 1200 کا, میں نے 2000 کا خریدا ہے, تو انہوں نے آپ سے بھی منگوا لیا, ٹھیک ہے. جو تیسرا بندہ دیکھا وہ تھا ہول سیلر, تو ڈائریکٹ خود بیچ رہا تھا. تو وہ آپ جو ہے وہ, اچھا یہ سارے ایڈ کیسے آئیں گے, میں نے وہ نعیم سکندر کی پوڈ کاسٹ میں ٹچ بیس بھی کیا ہے کہ فیس بک نوز ایوری تھنگ. یس اسمائل بھائی کو کیا دکھانا ہے, اسامہ خان کو کیا دکھانا ہے ایڈ, تو وہ فیس بک دکھائے گا آپ کو ایڈ. اب آپ کا وہ دراز 800 بک رہا ہے, تو اب کیا ہوگا, اب اسمائل بھائی کا بھی ریٹرن آئے گا, میرا بھی ریٹرن آئے گا. لیکن اگر میرا پرائیویٹ لیول پہ کا بزنس ہے تو ٹیمفا کا کٹ ہے, تو وہ ٹیمفا کی ہی کٹ ہے. اب وہ میرے اگر کمپیٹیٹر, جیسے جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے اس میں 2 کمپیٹیٹر, ہمارے 2-3 کمپیٹیٹرز ہیں, وہ ان پہ دیکھے گا رائٹ کہ یہ کر رہے ہیں اور یہ بیچ رہے ہیں, لیکن پروڈکٹس ہمارے ڈفرینٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کی جو سیزر ہوگی وہ مے بی سلور ہوگی, ہماری سیزر جو ہے وہ بلیک ہے, تو اگر اس کو بلیک پسند وہ بلیک ہی لے گا. دوسرا ہے اس کے بعد بلیک سیزر ہی ہے, لیکن وہ کہتا ہے یار برانڈنگ اس کی اچھی ہے, میں اس کی لوں گا. تو سمجھ رہے پرائیویٹ لیول کے اندر وہ ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ برانڈ آپ کا ہے, آپ نے بنوایا ہوا ہے, اپنے حساب سے بنوایا ہوا ہے, اس کی یو ایس پی سے آپ کی الگ ہیں, کمپیٹیٹر سے آپ الگ ہیں, آپ کی یو ایس پی اس سے زیادہ بہتر ہوں گی. تو اس وجہ سے پرائیویٹ لیول کے اندر ریشو جو ہے وہ 10-15% ہوتا ہے. ٹھیک, میں آپ کی ماسس میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. بالکل.
وائٹ لیبل کا 20 to 30% ہوتا ہے اور ڈراپ شپنگ کا بہت اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے, جو کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر سکتی ہے کہ یار ایون پروڈکٹ بیچنا ہی چھوڑ دے. ویل آپ نے ایک بات کی مارکیٹ, ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, وہ ایک کیس اسٹڈی شاپیفائی کی. آپ کو پتہ ہے وینز ایک بہت بڑا سنیکر کا برانڈ ہے, رائٹ, اب وینز بھی شاپیفائی یوز کرتا ہے. وینز نے جو آپ نے کہا نا کسٹمائز پہ جاؤ, وینز نے ملینز آف ڈالرز لگا کے اپنی کسٹمائز ویب سائٹ بنوائی تھی, اینڈ دے شفٹڈ ٹو شاپیفائی. سیم گوز ود نائکی, آپ جا کے ان کے آرٹیکلس پڑھ لیں وہ سمجھ میں آ جائے گا. دے آر آن شاپیفائی. ہمارا پاکستان کے سب سے بڑے شاپیفائی کے 2 اسٹورز ہیں, ایکسپورٹ لیفٹ اوور اینڈ لائم لائٹ, دونوں شاپیفائی پہ ہیں. رائٹ, اٹ ڈزنٹ میٹر, چھوٹے سے چھوٹا بزنس اور بڑے سے بڑا بزنس, شاپیفائی از دا الٹیمیٹ سولوشن. بہترین بات آتی ہے بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے مارکیٹنگ کے حوالے سے کی, اور کسٹمر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے. اب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم دونوں سائڈ سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کسٹمر کچھ چیز کے بارے میں گوگل میں سرچ کرتا ہے یا ویسے ڈسکس کر لیتا ہے, اس کو فیس بک پہ نظر آ جاتا ہے, رائٹ. یہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے, لائک مطلب کیسے پتہ چل جاتا ہے, آیا ہمارا موبائل یا کچھ اور ریزن ہے, فیس بک اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے؟ آپ نے کبھی ویب سائٹ کھولی ہوگی, اس پہ لکھا ہوتا ہے مینیج کوکیز. یا وہ کوکی بیسیکلی کیا ہے, وہ ایک چھوٹی سی مکھی ہے جو بیٹھتی ہے اور وہ اپنی جراثیم چھوڑ دیتی ہے, اور وہ جراثیم آپ کو ٹریک کر رہا ہوتا ہے. اس سے میں سمپل ورڈ میں سمجھا نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو اب اسی طریقے سے آپ کے پاس ہر جگہ کوکیز آپ کے فون کے اندر اور لیپ ٹاپ کے اندر سب ہے. یعنی آپ جب لیپ ٹاپ کھولتے ہیں تو آپ لیپ ٹاپ کے اوپر جو جس آئی ڈی سے سائن ان کرتے ہیں وہ گوگل کی آئی ڈی ہے, اور اس گوگل کی آئی ڈی جب آپ گوگل کروم کھولتے ہیں تو اس کے اندر فیس بک کی آئی ڈی لاگ ان ہوئی ہوتی ہے. تو دونوں کمپنیز آپ کو ٹریک کر رہی ہیں ہر چیز, کیونکہ آپ نے جب فیس بک کی آئی ڈی بنائی تھی تو آپ نے پڑھا کچھ نہیں, آپ نے ایکسیپٹ ٹرمز کر دی ہیں, اور آپ اس ایکسیپٹ ٹرمز کو وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سے وہ آپ نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ آن فیس بک یا آف فیس بک آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک گوگل کروم ہے, اس پہ آپ نے فیس بک کی آئی ڈی لاگ ان کی ہے, وہ بند کر دی. فیس بک ابھی بھی ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس کو جب نوٹیفیکیشن آپ الاؤ کر دیتے ہیں تو آپ نے ٹیب بند بھی کر دیا تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ رہی ہوتی ہے. وہ اسی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر ایپ چل رہی ہوتی ہے, پورا سسٹم چل رہا ہے, ایسے فون کے اوپر بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو اب فیس بک آپ کو ٹریک کر رہی ہے کہ یہ گوگل پہ آ کے کیا سرچ کر رہا ہے. رائٹ. گوگل نے واٹس ایپ فری کیوں دیا ہوگا, کبھی آپ نے سوچا؟ جسٹ ٹو گیٹ آئیڈیا, ڈیٹا کو کر لے. اور وہ کیا ڈیٹا ہے, وہ کنورزیشن دیکھ رہا ہے آپ کا, رائٹ. ٹھیک ہے. وہ کانورزیشن دیکھ رہا ہے کہ اس وقت اسماعیل بھائی اور اسامہ بھائی اسلام آباد میں ملاقات کرنے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ یہاں کے کھانا کھائیں گے, ٹھیک ہے. تو ان کے الگورتھم بڑے سالڈ ہیں. پھر آپ کا مائک کا ایکسیس فیس بک کے پاس ہے, ٹھیک ہے. آپ کی گیلری کا فیس بک کے پاس ایکسیس ہے, آپ نے دیا ہوا ہے, کیونکہ آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے کوئی بھی فوٹو گیلری کا ایکسیس دینے کے بغیر. تو گیلری کا ایکسیس آپ کے پاس ہے, اس کے پاس ہے مائک کا ایکسیس. مجھے ڈر ہے کہ کیمرے کا بھی ایکسیس آپ کے پاس ہے, آف کورس, ٹھیک ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مائک تک کو فیس بک نے بتایا ہوا ہے. بالکل. لوکیشن کا ایکسیس آپ کے پاس ہے. میں ابھی اسلام آباد میں میں جب جاؤں گا نا تو میرے پاس ہر مہینے کی گوگل ایک رپورٹ شیئر کرے گا مجھے میری ای میل کے اوپر کہ آپ نے کہاں گئے ہو, کہاں روکے تھے. مجھے خود یہ یاد نہیں ہوگا, لیکن یہ گوگل کو یاد ہے کہ کہاں کرتا ہے, یہ فریکوینٹ ٹریولر ہے یا نہیں ہے. تو ان کے پاس اتنا ڈیٹا ہے اور ریئل ٹائم ڈیٹا ہے کہ آپ مطلب خود بھول جائیں گے میں نے کام کیا تھا یا میں کرنا چاہتا ہوں, اور آپ بولیں گے یار میں نے ابھی یہ بات کی ہے اور یہ بس ایڈ آ گیا, ہو گیا. بلکہ ہم بات کر رہے ہوں گے اور آپ نے کوئی بات کی ہوگی, اور وہ کیونکہ میں اس وقت قریب بیٹھا ہوں, ظاہری بات ہے میں اس گفتگو کا پارٹ ہوں گا, تو فیس بک یہ بھی ڈیٹیکٹ کرے گا کہ یار ابھی انہوں نے ڈسکشن کیا تو اس کا ایڈ دکھا دو. تو بات وہ آپ نے کی ہوگی, لیکن کیونکہ فون میرا قریب تھا تو اب ایڈ میرے پاس بھی آنا شروع ہو جائے. بالکل. تو یہ الگورتھمز ہیں, اور یہ آپ نے اس کا رائٹ فیس بک کو خود دیا ہوا ہے. تو اس میں کوئی نا شوق ہونے کی بات ہے نہیں, لیکن پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو, لوگ شوق ہو جاتے ہیں. رائٹ, ایسے ہی ہے. سو اسی کے ساتھ جو دوسرا ریلیونٹ کویشچن ہے دیٹ از اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پارٹ. پروڈکٹ آپ کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, اینڈ یوزر تک جب تک آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے, اٹریکٹ نہیں کرتے ٹو کلک آن دا ایڈ ٹو کارٹ یا بائی ناؤ بٹن, میرے خیال میں اس پروڈکٹ کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک نیوبی کہاں سے سیکھے, کیسے سیکھے, اور اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے, اور انفارچونیٹلی پاکستان نے یہ سمجھ لیا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ صرف فیس بک ایڈ لگانا ہے. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے. اس کے اندر اس کے اوپر ایک مارکیٹنگ ہے. مارکیٹنگ کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر بہت سارے چارٹ ہوتے ہیں. اس میں ایک پارٹ ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا. تو جو ایڈورٹائزمنٹ ہے نا, بیسیکلی وہ ہے جو ای کامرس کے لیے آپ جو فوراً سے آپ لگا کے آپ کے پاس رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایڈورٹائزمنٹ کے بھی اندر بہت سارے چینل ہیں.
इसमें एक आती है पेड मीडिया बाइंग, ठीक है। तो पेड मीडिया बाइंग के अंदर फेसबुक एड्स और टिकटॉक एड्स और स्नैपचैट एड्स, तो इसके अंदर एक ये नई हायरार्की खुल जाती है। तो ये सिर्फ एक ऐसा टूल है जो आप अपना प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, राइट। यानी ऑर्गेनिकली आप पुश करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप फेसबुक को पैसे देके उन रेलिवेंट ऑडियंस के सामने जो आपके कस्टमर हो सकते हैं उनके सामने आप अपना ऐड लेकर आ जाते हैं उनकी टाइमलाइन के ऊपर। तो ये टूल है खाली। इस टूल को यूज़ करने के लिए उनकी जो आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी टाइमलाइन पे आने के लिए आप फेसबुक को पैसे देते हैं, दैट्स इट। फेसबुक को आप कभी भी ऑर्डर लाने के पैसे नहीं देते, ना फेसबुक आपको गारंटी करती है, ना फेसबुक पे आप जो है वो मैसेज लाने के लिए नहीं करते। फेसबुक सिर्फ एक काम ये करता है कि कहता है कि अच्छा भाई इस बंदे को क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, तो ठीक है मैं रेलेवेंट लोगों को ऐड दिखा दूंगा जो शायद कन्वर्ट हो सकते हैं, शायद हो जाए। लेकिन वहाँ फिर चार्ज जो करेगा वो इम्प्रेशंस का करेगा। फेसबुक आपसे इम्प्रेशन पर चार्ज करता है। तो जब इम्प्रेशन पर चार्ज होता है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका काम सिर्फ इम्प्रेशन तक है। ओके। और अगेन वही मेरी वाली बात कनेक्ट होगी कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। अब आप सामने आ गए, अब जो मैसेज दे रहे हैं आप, जो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है वो डिसाइड करेगी कस्टमर क्या खरीदता है या नहीं खरीदता, ठीक है। यहाँ मार्केटर्स का जो दिमाग है ना वो यहाँ लगना चाहिए। जो लोग घबरा गए ना, अभी हम चैट जीपीटी की बात कर रहे थे, लोग घबरा गए और चैट जीपीटी आ गया तो डाटा कह रहे हैं हमारा करियर खत्म हो गया, फेसबुक ऑटोमेट करते जा रहा है तो मार्केटर्स बोल रहे हैं हमारा क्या होगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, वो टूल को ऑटोमेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो पीछे जो ब्रेन है ह्यूमन का वही लगना है। मैंने अगर टेम्फा की किट को बेचना है तो मैंने वहाँ तक ऐड पर जाने तक फेसबुक का पैसे दे दिए, लेकिन उसके जैसे जो मैंने ऐड बनवाया मैंने अपने दिमाग से बनवाया। उसमें मैंने बताया किस तरीके से बात करनी है। उसमें हमजा भट्टी को इन्वॉल्व किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जुनैद भाई को इन्वॉल्व किया उसके प्रोजेक्ट के अंदर, तो उन्होंने बोली एक बात, उससे कन्विंस हुए लोग, इसलिए कन्विंस हुए मैं वो ऐड आ गया वो भाई वो अब तो हमें खरीदना है। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी मैटर करती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। सो यू आर सेइंग कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ फेसबुक और गूगल ऐड नहीं है, बिल्कुल वो आपका पर्सनल जो इन्फ्लुएंसर मार्केट है आप उनको भी टारगेट कर लेते हैं। बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पेड में। मुझे ये बताइए इन्फ्लुएंसर मार्केट और जो आप डायरेक्टली ऐड चलाते हैं, आई नो द कस्टमर एंड यूजर आर डिफरेंट राइट, बट ज़्यादा आपकी कन्वर्जन किस में हुई? देखिए ये पूरा फनल समझना पड़ेगा आपको, ये मैटर ही ठीक नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। आपने एक सेमिनार करवाया फ्री, ठीक है। आपने उस फ्री सेमिनार के अंदर लोगों के डाटा कलेक्ट करे, ठीक है। फिर वो अपने घर चले गए, अब सेमिनार तो फ्री था भाई, ठीक है। घर पे गए, आपने उनको ईमेल मार्केटिंग का पुश भेज दिया, ठीक है। उस पर से भी कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। फिर आपने SMS मार्केटिंग भेजी, उसमें से 10 लोग कन्वर्ट हो गए, तो आप क्या बोलेंगे SMS मार्केटिंग से लोग आए। ये पूरा फनल था, फनल बना हुआ है। ये लोग आते ही नहीं फ्री के अंदर, तो आप SMS से आपकी बुक को क्यों खरीदता, राइट। तो वो पूरे फनल को समझना ज़रूरी है कि आप टॉप ऑफ द फनल, 3 फनल के पार्ट होते हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। टॉप के अंदर आप कस्टमर को ढूंढते हैं, प्रोस्पेक्ट करते हैं, ये सहन में रख के करते हैं। कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, तो आप अवेयरनेस के थ्रू, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी जो आपकी होती है वो अवेयरनेस वाली होती है कि आप लोगों को एजुकेट करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, यानी आप क्योंकि आप कस्टमर ढूंढ रहे हैं, प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। मिडल ऑफ द फनल के अंदर जो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर से कुछ लोग इंगेज हुए होंगे, उनको आपको री इंगेज करना है, ठीक है। री इंगेज करेंगे तो जाहिर बात है उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। इंगेज हुए होंगे तो अब आप उसको उसके फीचर्स बताएंगे कि भाई इसके ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, फॉर एग्जाम्पल। फिर जो री इंगेज हुए होंगे उसमें से कुछ लोग आपकी वेबसाइट पर गए होंगे, तो वो बॉटम ऑफ द फनल में आते हैं, यानी उनको मार्केट हो गया प्रोडक्ट, अब आप उनको री मार्केट करते हैं। बॉटम ऑफ द फनल के अंदर री मार्केट करते हैं प्रोडक्ट, वहाँ पर अपनी प्राइस बताएंगे, मे बी कोई डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो ये पूरा फनल का पार्ट है, और ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हज़ारों एग्जाम्पल आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रांड, अकॉर्डिंग टू द स्टोर। तो ये पूरा फनल जिसने समझ लिया, ये पूरा फनल प्रोसेस होता है जो आप अपने कस्टमर को एक्वायर करते हैं। ये नहीं होता कि आपने इन्फ्लुएंसर ऐड चलाया कि आपने कर दिया। लोग इन्फ्लुएंसर ऐड कभी भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं चलाया जाता। इन्फ्लुएंसर ऐड सिर्फ इसलिए चलाया जाता है कि लोग उस इन्फ्लुएंसर को सुनते हैं, उसकी बात मानते हैं, तो आपकी ब्रांड एक्विटी इस्टेब्लिश होती है। उससे कुछ ना कुछ ROI निकलेगा आपका डेफिनेटली, लेकिन उसका मकसद ROI निकालना नहीं होता, ब्रांड को एस्टैब्लिश करने का, ब्रांड अवेयरनेस होती है, ब्रांड अवेयरनेस है, ये होता है, राइट। सो आपने बड़े अच्छी तरीके से क्लियर किया। एंड मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो ब्रांड्स जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ जो इन्फ्लुएंसर मार्केट है जिनका एक ख़ास पार्ट होता है, बिल्कुल ऐसे ही परसेंटेज जो देते हैं उसको। एक न्यूबी के लिए वो शुरू करना चाहता है और
جو فرسٹ اسٹیپ ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم, کوئی ایسا ٹیوٹوریل جہاں سے وہ بیسک سیکھے, اگر آپ کو کچھ ہے تو کائنڈلی اگر آپ شیئر کر دیں. دیکھیں فیس بک ایڈ مارکیٹنگ آپ کو سیکھنی ہے, فیس بک بلو پرنٹ پہ جائیں. ہاں فیس بک بلو پرنٹ سیکھیں, ایک گوگل کر لیں فیس بک بلو پرنٹ, ٹھیک ہے. وہاں پر آپ کو ایک فیس بک کی آئی ڈی چاہیے, دیٹس اٹ. آپ فیس بک کی ٹیم نے خود وہ کورس بنایا ہے, رائٹ. ٹھیک ہے. آپ بگنر سے لے کے انٹرمیڈیٹ تک آپ اتنا ہو جائیں گے, آپ ایڈ چلا لیں گے. آپ کو گوگل ایڈ سیکھنا, آپ ڈیجیٹل گوگل گراج پہ چلے ہیں, ڈیجیٹل گراج کے نام سے گوگل کا. آپ ٹک ٹاک سیکھنی ہے آپ کو, آپ ٹک ٹاک اکیڈمی میں چلیں. یہ تینوں پلیٹ فارم فری ہیں, فری آف کاسٹ ہے. اس میں کوئی کچھ نہیں کرنا آپ نے. لیکن لوگوں کو جو ہے نا اس کے بارے میں یا تو پتہ نہیں ہے, پتہ ہے تو ان کی وہ ایک لیزینس ہے کہ یار میں کیوں جا کے سمجھوں, میں نے پیسے لگا کے نہیں سمجھا. آپ کی لوگوں والی بات سے میرے مائنڈ میں ایک اور آئیڈیا آیا, وہ کویشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا. نارملی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو کمیونٹی ہے نا, اس کے اندر ایک وہ چل رہا ہے منجن سیلر. ہاں ٹھیک ہے, کورسز سیلر کو منجن سیلر کا نام دیا گیا ہے. آپ کا کیا اس کے بارے میں رائے ہے؟ کیا واقعی میں یہ منجن سیلنگ ہی ہے, یا اس سے کچھ کنورژن وغیرہ ہوتی ہے, یا اکانومی کو فائدہ نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک وقت میں بھی اس کو اسی طرح کہتا تھا, مطلب منجن سیلنگ ہی بولنا شروع ہو گیا تھا. لیکن پھر آئی اوائڈڈ کہ یار کہ اس کو اس طرح نام نہ دیں, تو بالکل بیکار بات ہے. یہ کورس سیلنگ ہے, اور یہ اگر آپ اپنے پڑوس انڈیا میں دیکھیں آگے تو وہ تو میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, وہ بہت بھگوان سمجھتے ہیں اس چیز کو, کہ مجھے کوئی سکھا رہا ہے وہ پیسے دے کے. آپ امریکہ کے اندر امریکہ میں تھوڑی سی مٹی پلیت ہو گئی ہے, ٹائل اوپر وغیرہ ایسے لوگوں نے مٹی پلیت کر دی ہے. لیکن پاکستان کے اندر نا انفارچونیٹلی کچھ ایسا ہوا تھا کمیونٹی کے اندر کہ لوگوں نے کچھ اسکیم کیے. رائٹ. ایک نیوبی نے 6 مہینے کہیں سے سیکھا اور اس کو آگے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا, اسی کو کاروبار بنا لیا. تو یہاں سے اسکیمنگ شروع ہوئی. تو لوگوں نے, اور یہ بہت بڑے لیول پہ, بہت بڑے اسکیل پہ ہوئی. اور یہاں پر ہمیں چیک دینا چاہیے. اب یہ اویئرنیس کے پارٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اب مجھے ایک بات بتائیں, اب مجھے پتہ ہے فار ایگزامپل میں ایک کورس سیلر ہوں, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو پتہ ہے یار یہ تو منجن سیلر ہے, تو بھائی نہیں لو, نہ لو, بات ختم. کون لے رہا ہے؟ وہی لوگ لے رہے ہیں نا. تو پہلی بات تو یہ کہ جب وہ کسی سے کورس لے رہے ہیں, یونیورسٹی میں جائیں گے تب بھی وہ بھی منجن سیلنگ ہے, آف کورس, ٹھیک ہے, وہ زیادہ مہنگی منجن سیلنگ ہے. تو آپ جب یونیورسٹی جیسے تعین کرتے ہیں کہ بھائی میں نے اس یونیورسٹی میں جانا ہے, اس یونیورسٹی میں جانا ہے, تو آپ اسی طریقے سے جس کا آپ کورس لے رہے ہیں اس کا ہسٹری تو پڑھیں, کہ اس کی پروفیشنل کریئر تو دیکھیں کہ اس نے کچھ کیا بھی ہے نہیں کیا. ہاں, انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہو ویسے اس نے کیا, یا تو اس کی ایک سکسیس اسٹوری ہے وہ کتنی بڑی ہے, یا اس نے بڑی کمپنیز میں کام کیا, اس نے اپنا بزنس بنایا, اس میں فیل کیا اپنے آپ کو, وہ بتا کے آ رہا ہے. میرے حساب سے جو یہ ہے لوگوں کی غلطی, جو کورس سیلرس کی غلطی ہے نا, میرے حساب سے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں, اگر آپ کی ایجنسی ہے نا, تو یہ تب سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں اپنے آڈینس کو ایڈ لگا کے, یا اپنی کمیونٹی کو, کہ یار دیکھو میں نے اس برانڈ کو کہاں پہنچا دیا. لیکن جب آپ کورس سیل کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ نے اسٹوڈنٹ کا اسکرین شاٹ نہیں لگا سکتے. یہ میرے حساب سے, میری رائے ہے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ آپ اگر اپنے اسٹوڈنٹ کا کریڈٹ چھین رہے ہیں تو پھر آپ اسی طریقے سے اس کا فیلئر بھی بتائیں, پھر فیلئر کے بھی آپ پارٹ ہوں گے نا. اصل میں جو مینٹورز ہیں, جو اپنے آپ کو مینٹور کہتے ہیں, وہ ہر مینٹور اپنے اسٹوڈنٹ کی سکسیس کا پارٹ بننا چاہتا ہے, فیلئر کا پارٹ نہیں بننا چاہتا. تو اگر آپ کو فیلئر کا پارٹ نہیں بننا تو سکسیس کا بھی پارٹ نہیں بننا, ٹھیک ہے. تو اسکرین شاٹ مینٹورز نہ لگائیں. وہی, اور سب سے بری چیز مجھے جو لگتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ختم کرنی چاہیے کورس سیلرس کو, کہ جو نمبر دینا ہوتا ہے نا, کہ ارن اپ ٹو 1 لاکھ, یس, ارن اپ ٹو 2.5 لاکھ. تو یہ بیسیکلی جو لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں نا, وہ اس ایکسپیکٹیشن سے, وہ سیکھنے نہیں آتے, وہ اس ایکسپیکٹیشن سے آتے ہیں کہ یار میں ₹1,00,000 بنانا سیکھ لوں گا. جو پورا نہیں ہوتا تو بس گیم الٹ ہو جاتی ہے. صرف اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے ایک کورس سیلرس کو, کہ ہم آپ کو سکھائیں گے, اس قابل بنائیں گے کہ آپ کچھ کما سکیں. نمبر ہٹا دیں تو لوگ آپ کے پاس سیکھنے آئیں گے. پھر لوگ آپ کے پاس ₹1,00,000 بنانے نہیں آئیں گے. اور جو منی مائنڈ سیٹ سے آئے گا وہ ڈیفینیٹلی آپ کو گالیاں دے گا, کیونکہ پیسے بنانا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور سب جانتے ہیں, یہ آسان بات نہیں ہے. یہ انڈیویجول کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ سیکھ کے گیا ہے. اب فار ایگزامپل میں نے ایک ٹریننگ کرائی تھی, اپنی پیڈ ٹریننگ تھی, ابھی مجھے کوئی 6-7 مہینے ہو گئے. اس میں بہت سارے لوگ, 70-75 لوگ تھے میرے پاس آئے تھے. تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا 75 کے 75 لوگ سکسیزفل ہو جائیں گے, فیل ہوں گے. کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, کچھ لوگ گالیاں دیں گے, کچھ لوگوں نے کر کے دیکھا, کچھ لوگوں نے کر کے اور آلریڈی سکسیزفل بنے. لیکن میں نے ان کا اسکرین شاٹ نہیں چپکایا, کیونکہ میں اگر اسکرین شاٹ چپکا دوں گا تو لوگ مجھ سے غلط ایکسپیکٹیشن لیں گے کہ اسامہ بھائی ₹1,00,000 بنانا سکھاتے ہیں, اسامہ بھائی 10 ملین کا اسٹور کھڑا کرنا سکھاتے ہیں. بیسیکلی میں نہیں سکھاتا, میں سکھاتا ہوں اسکل.
विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. वो पैसे बनाओगे तुम अपने मामले से, क्योंकि मुझे स्किल आती है और मुझे अपना आपको बेचना नहीं आता, तो क्या करेंगे आप. बेहतर. तो मेरे हिसाब से ये है मामला जो लोगों को भी समझना चाहिए और ट्रेनर्स को भी समझना चाहिए. मेरे ख्याल में यहाँ पे हम उसामा भाई से एक रिक्वेस्ट भी करेंगे, पॉसिबल है उनके लिए और टाइम हुआ तो हम एक छोटा सा वर्कशॉप रख सकते हैं, पेड रख सकते हैं, फ्री रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर, राइट. हम उसको learn-online.pk के प्लेटफॉर्म से करवा देंगे, जिसमें क्योंकि ऑफ कोर्स एक पॉडकास्ट के अंदर सारी चीज़ें कवर नहीं होती. मकसद जो है वो लोगों को अवेयरनेस देनी होती है और जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं. सो आप लोगों ने कमेंट करना है और जितने अच्छे कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसके बेसिस पे हम जल्द से जल्द आपके लिए लाइव पॉडकास्ट और वेबिनार और वर्कशॉप रखेंगे. उसामा भाई बातें तो बहुत सारी है, बट आपका एंड मैसेज और उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर लेंगे. मेरे हिसाब से इंसान को कंसिस्टेंट होना चाहिए, जिस फील्ड में मज़ा आ रहा है उस फील्ड में होना चाहिए. मेरे एक मेंटोर है, उनका नाम लेना चाहूँगा, अंजुम सोहेल. वो बेसिकली मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूँ, वो यूके में होता है, लेकिन उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बड़ा रोल प्ले किया है. और भी मेंटोर्स हैं, अयाज़ भाई हैं, सलमान अराई हैं, काफ़ी सारे मेंटोर्स हैं, लेकिन अंजुम भाई ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है कि सर नीचे काम ऊपर. तो इंसान को, और ये जब मैं इसको पहले समझ नहीं आती थी, अब समझ आनी शुरू हो गई है कि कंसिस्टेंटली आपने काम करना है. और ये हो ही तब सकता है सर नीचे काम ऊपर जब आप उस काम को पैशनेटली तरीके से करें. इट डजेंट मैटर पैसे बने या नहीं बने. मेरे हिसाब से दौलत, शोहरत और इज़्ज़त, ये तीनों काम अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिया है. ठीक है, ये आप अपने हाथ में रख ही नहीं सकते, और अच्छा वो अल्लाह ताला ने नहीं दिया आपके हाथ के अंदर. तो आपका काम है मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना. जो आपके हाथ में चीज़ें, मुल्क के हालात अभी हमारे ख़राब हुआ है, ये हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में वोट देना, तो हम वोट दें. हम जो अभी हो रहे हैं इसको बलातर हो जाएं इससे कि यार हमारा मुल्क बेकार है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, या तो इस फ्रस्ट्रेशन में पड़ जाएं, या ये कहेंगे यार अभी इसके साथ क्या हो सकता है. आप बाहर से बना सकते हैं, वैसे बाहर से बना लें. आप इसको अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी देख के कुछ ना कुछ काम कर लें. तो हमारे जो हाथ में चीज़ है ना, मेरे ख्याल से हम वो नहीं देखते, हम जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं. और लास्ट बात कि जब आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं तो देखें, मैं 5 साल पहले आई वॉज नो बडी. ठीक है, अल्लाह ताला सुब्हाना ताला की ज़ात है जिसने मुझे नो बडी से समबडी बना दिया. तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है. और ये कोई मेरे पीछे कोई बैक नहीं था, मेरे अब्बा करोड़पति नहीं थे, मैं पॉलिटिशियन का बेटा नहीं था, मैं कोई सेलिब्रिटी का बेटा नहीं था. अल्लाह ताला ने यहाँ तक भी पहुँचा दिया, ये अल्लाह ताला ने पहुँचाया. आज मैं हूँ, कल कोई और आ जाएगा. तो ये शोहरत थी जो अल्लाह ताला ने मुझे दी. मुझे जुनैद भाई मुझे क्यों बुलाते अपनी पॉडकास्ट में, मैं तो कुछ था ही नहीं. उन्होंने कुछ देख लिया होगा मेरे अंदर, उन्होंने पॉडकास्ट बना दिया और वो वायरल हो गई. तो ये तो मेरे हाथ में नहीं थी ना चीज़ें. तो जो मेरे हाथ में चीज़ें मैंने उसको देखनी है, जो मेरे हाथ में चीज़ें मैंने उसको नहीं देखनी. सर नीचे काम ऊपर. वाह, आज मुझे बहुत बड़ी बात सीखने को मिली. सर नीचे काम ऊपर, और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि हम भी इस तरह कंटिन्यू रखें. थैंक यू सो मच उसामा भाई, बहुत कुछ सीखने को मिला पर्सनली. और सीखना इन द टर्म सिर्फ ये नहीं है कि आपको बिज़नेस से रिलेटेड ही चीज़ें सीखने को मिलती है. कुछ बातें ऐसी होती है जो कि इनडायरेक्टली जो है ना आप समझ जाते हैं, और आपके माइंड में आ जाती है कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हो रही है, अगर इसको स्ट्रेट किया जाए, सही किया जाए, तो ये वाली गलती जो है ना ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी. हम कोशिश करेंगे कि एक नेक्स्ट पॉडकास्ट, वेबिनार, लाइव सेशन, वर्कशॉप जिस तरीके से पॉसिबल हो वो हम अरेंज करें, और स्टूडेंट्स को जो है ना वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का काइंड ऑफ आप उनको दे दे और उनको प्रॉपरली गाइडलाइन करें, क्योंकि आप जैसे लोगों की जो है वो इस कम्युनिटी की नीड है. और इंशाल्लाह कल को एक और उसामा नेक्स्ट डे, राइट. तो ये आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, और जो पाकिस्तान का इमेज ही जो है ना एट द एंड जो हम लोग कर रहे हैं उससे बेहतर बनाएंगे. सो इसी के पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, और आप लोग को भी बहुत शुक्रिया. कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, ई कॉमर्स के बिज़नेस में, उनको एक पाथ मिल जाए. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर मुलाकात होगी. द अल्लाह पामान.